السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ پروگرام ندائے منبر دیکھ رہے ہیں اور دوبارہ الحمدللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بریک سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوا اور کافی باتیں ہم نے سیکھیں، کافی الحمدللہ واقعات ہم نے سنے، اور اس میں جو ایک اخیر میں بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اپنے گلے سے لگایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ وہ چینج بھی ہو جاتے ہیں اور توبہ اور تائب بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی لوگ ان کو معاف نہیں کرتے۔ لوگ جو ہیں ان کو معاف نہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور ان کے گناہ کو یعنی کہ اللہ نے معاف فرما دیا۔ اور اس کی ایک دلیل جو ہمیں نظر آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پہلے جو گناہ کر رہا تھا اس گناہ سے وہ توبہ تائب ہو گیا اور اب وہ نہیں کر رہا، اور اس کے اندر نیکی کی طلب اور نیکی کرنے کی جو ہے ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بندہ نیکی پر اب آ گیا ہے، تو پھر اس کے بعد آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو توبہ قبول ہونے کی ایک علامت ہے، اور پھر اس کو آدمیوں کو بھی اس بات کو ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس لیے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یا بندی کسی ایک بندے کو جس نے ایسے گناہ کے اوپر عار دلائی جس سے اس نے سچی توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کو اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے طعن تشنیع جو ہے پچھلے کیے ہوئے کے اوپر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی بندے نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس پر توبہ نہیں کی اور ہمیں معلوم ہے، تو اس کو ترغیب دے دی جائے علیحدگی کے اندر، ترغیب کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار و محبت سے سمجھایا کرتے تھے صحابہ کرام کو، اور جوش اور خروش کے ساتھ جب سمجھانا ہوتا تو عام مجمع کے اندر بغیر کسی کی طرف اشارہ کیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے، اور پھر وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمانی ہوتی، کوئی سخت بات فرمانی ہوتی تو ضرور فرماتے، لیکن کسی کی دل شکنی نہیں فرماتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کی روحانی علاج فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں، اس کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ صرف باتوں سے اس پر یعنی باتوں سے باتیں ہی پھیلیں گی اور عمل سے انشاءاللہ عمل پھیلے گا۔ تو اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے آخری زوجہ محترمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ حالات جو ہیں حضرت مولانا حیات صاحب سے ہم سنیں گے۔ مولانا ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخری زوجہ تھی جو نبی کریم جن کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، سب سے آخری، اور یہ بھی سن 7 ہجری کے اندر سب سے آخر میں۔ تو شروع حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام تھا میمونہ بنت حارث ابن حزن، تو ان کے والد صاحب کا نام حارث تھا جو کہ حزن کے بیٹے تھے۔ عجیب، یعنی حارث ابن حزن، مجھے نام پر ذرا یعنی ہنسی آ رہی ہے۔ تو خیر، یہ ان کے والد صاحب کا نام تھا حارث ابن حزن۔ تو ان کی والدہ کا نام تھا ہند بنت عوف، جو کہ یعنی حمیر کے قبیلے سے تھی۔ تو ماشاء اللہ عجیب، یہ ناموں کے اوپر جو ہے کہ یہ اسلام سے پہلے والے نام ہیں۔ تو حزن کا معنی ہے غم، تو اب اس طرح کے عجیب مطلب کہ نام اس زمانے میں رکھے بھی جاتے تھے، اچھے نام بھی رکھتے تھے اور برے نام بھی، اور مطلب کہ عجیب سے نام بھی رکھے جاتے تھے۔ جیسے ایک صحابی آئے، ان کا نام سقیم تھا، سقیم کہتے ہیں بیمار آدمی کو، تو اور ایک عجیب ایک نام کا اثر بھی ہوتا ہے، تو وہ ویسے بھی بیمار رہا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو پھر
چینج کیا ہاں ان کے نام کو جو ہے. تو اگر کوئی ایسے نام ہوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی اسلامک نیمز, یہ بھی ایک مطلب ایک ڈسکشن ہے کہ اسلامک نیمز ہیں کون سے. اسی کہ بہت سارے نام ایسے ہیں جو اسلام سے پہلے آئے. تو اسلام صرف یہ ایک مطلب کہ ضروری چیز ہے کہ اس نام کا اچھا مطلب ہونا چاہیے. بالکل اس کا اچھا مطلب ہوگا انشاءاللہ تو اس سے پھر ظاہر نام کی نسبت کی جاتی ہے. ہاں, اور یہ بات بھی یہ مولانا صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ بچے کا حق والد پر کیا ہوتا ہے. تو ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ بھائی سب سے پہلا حق یہ ہے کہ والد جو ہے اپنے بیٹے کو اچھا نام دے, اچھا نام دے بھائی, کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے. کسی کا نام سعید ہے, کسی کا نام شقی, تو ظاہر بات ہے کہ یو کال سمبری یعنی شقی تو پھر شقی ہوگا. اور ان کی جو دوسرا یہ تھا کہ ان کے والد کی شادی بھی اچھی جگہ ہو, اور تیسری بات یہ کہ ان کو دین کی تعلیم دو. تو 3 رائٹس والد صاحب کے بچے کا جو ہوتا ہے والد پر, یہ ہے کہ اولاً یعنی نکاح اچھے گھرانے سے ہو, نمبر 2 اگر بچہ پیدا ہو تو ان کا نام بھی یعنی مناسب اور اچھا ہو, اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو دین کی تعلیم دو. دین کی تعلیم کے بعد چاہے جو کچھ بھی کرو, لیکن دین کی تعلیم بغیر اویسلی یعنی نقصان ہے, بہت نقصان. تو خیر ماشاءاللہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح شروع میں ایک آدمی جن کا نام تھا مسعود ابن عمر ابن عمیر سے ہوا. نکاح اولاً حضرت مسعود ابن عمر ابن عمیر سے ہوا. پھر کس وجہ سے وہ یعنی نکاح نہیں رہا اور طلاق ہو گئی, اس کے بعد پھر نکاح ہوا ابو رحم ابن عبد العزیٰ کے ساتھ. اور یہ نکاح جو ہو یہ جو شخص تھے تو سن 7 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یعنی اس اعتبار سے حضرت گوئے کہ وکیل جب پیغام پہنچا حضرت میمونہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے, تو انہوں نے وکیل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ کے والد صاحب تھے ان کو مقرر فرمایا. اور پھر کیا ہوا, اچھا نکاح کس وقت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جا رہے تھے عمرہ کے لیے سن 7 ہجری کے اندر. تو بعض علماء فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت نے احرام کے اندر نکاح فرمایا, بعض فرماتے کہ نہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ کا یہی رجحان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام کے اندر نکاح فرمایا. تو نکاح ہو گیا, اور پھر جب واپسی ہو رہی تھی تو وہاں مقام صرف جو مکہ سے تقریباً 10-11 میل پیچھے ہوتا ہے, تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گوئے کہ عروسی فرمائی, اور وہاں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وغیرہ یعنی ہماری حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ بن گئی. تو عجیب بات ہے کہ وہ جو جگہ مقام صرف ہے کہ وہاں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی ہوا وہاں, اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ وہاں ہی ان کا انتقال بھی ہوا, اور وہاں ہی مدفون بھی ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کئی سالوں بعد. ہاں بعد میں جب ان کا, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی یعنی اللہ تعالیٰ نوز, اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی. لیکن عجیب, جہاں رخصتی ہے جہاں نکاح وہاں ہی انتقال. جیسے کہ حدیث مشہور ہے ابو ذر رضی کے بارے میں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ابو ذر بھی یعنی تعیش فریدن و تموت فریدن و تبعث فریدا. کیسا ابو ذر عجیب صحابی رسول کے, ان کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر تو آپ عجیب ہیں, آپ زندگی بھی اکیلا بسر کریں گے, آپ یعنی آپ کا انتقال بھی اکیلا ہوگا, اور آپ اکیلے ہی اٹھیں گے. تو یہ اللہ ہی راز پہچانتے. تو یہی حال ہماری ماں حضرت میمونہ رضی اللہ کے ساتھ بھی ہوا کہ وہاں ہی عورت کے لیے سب سے خوشی کا دن یعنی نکاح کا دن ہوتا ہے, خیر اور غمی کا بھی دن ہوتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر فرمایا جملہ مترجمہ کے طور پر. جی جی, تو ان کا ایک عجیب ان کی ایک تفرد بھی تھا زکوٰۃ کے مسئلے کے بارے میں. ہاں, کہ غالباً انہی کے بارے میں ہی تھا کہ مطلب کہ زکوٰۃ, وہ یہ کہتے تھے کہ نصاب تک پیسہ آدمی کے پاس ہونا اتنا ٹھیک ہے, اس سے زائد اگر ہے تو وہ آدمی کو صدقہ ہی کرنا پڑے گا. تو یہ وجہ تھی نا کہ تعیش فریدن. ہاں, تو حضرت غالباً حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں بھی انہوں نے پھر ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے نا فلاں جگہ چلے جائیں. اللہ اکبر, باہر چلے گئے تھے اکیلے ایک جگہ پہ. جی جی بالکل. تو جب انتقال ہوا تو اکیلے تھے. ہاں اکیلے تھے. اور اللہ اکبر. تو پھر یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی نے فرمایا کہ آپ اکیلے ہی پھر اٹھائے جائیں گے. تو خیر یہ بھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا حال بھی یہی تھا کہ وہاں جہاں جو نکاح ہوا وہاں ہی ان کی پھر فوتی ہو گئی. سن 51 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. تو ماشاءاللہ یہ یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کبھی نکاح نہیں فرمایا. وہ آخری نکاح تھا, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں فرمایا. جی.
ماشاء اللہ. اور ان کے فضل و کمال کے بارے میں مولانا عبدالباسط صاحب کچھ روشنی فرمائیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازواج مطہرات کے جب ہم اپنی ماں کے جب حالات پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہر ایک کی ایک الگ شان ہے. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات بھی ہمارے سامنے آئے، خلفائے راشدین کے آئے، عشرہ مبشرہ کے آئے، تو یہ سارے ایک گلدستہ ہیں جس کے اندر مختلف قسم کے پھول جمع ہیں اور ہر پھول کی خوشبو الگ ہے. اور یہ ساری خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے. کسی کے اندر کوئی ایک خوشبو زیادہ جمع ہو گئی اور کسی کے اندر کوئی. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے 46 احادیث مروی ہیں، اور جن میں سے ان کی فقہ دانی کا یعنی دین کی سمجھ، تفقہ فی الدین، مسائل، ان کی سمجھ کا ہمیں زیادہ پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ان کے غالباً بھانجے تھے، تو ان کو جب دیکھا تو وہ ایک عجیب کیفیت میں ہیں، تو کہا کہ پوچھا کہ بیٹا کیا سبب ہے اس کا؟ جواب دیا کہ ام عمار میرا کنگے کرتی تھیں، حالانکہ وہ اپنے مخصوص ایام میں تھیں. تو بولے کیا خوب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ کے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے جب ہم اس حالت میں ہوتے تھے، اور ہم اسی طرح ہم چٹائی مسجد میں بھی جا کر چھوڑایا کرتے تھے. تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا احادیث پر بہت زیادہ عمل کرنے والی، مسائل کو سمجھنے والی، اور جہاں کہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے بارے میں کہ پر عمل کے بارے میں کوتاہی ہو رہی ہے یا لوگ تھوڑا اس سے اعراض کر رہے ہیں، تو وہاں ان کی اصلاح فرما دیا کرتی تھیں. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے جن بزرگوں نے روایات کی ہیں، حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن شداد، عبد الرحمن ابن صاحب، یہ سب ان کے بھانجے تھے، انہوں نے کی ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہا کانت اتقانا و اوصلنا للرحم، کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رب سے ڈرنے والی اور بہت زیادہ صلہ رحم کرنے والی تھی. صلہ رحمی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی متعدد مقامات پر دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. اور قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا یعنی رشتہ داروں کے بارے میں کہ کس نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے تھے. رشتہ داروں کا معاملہ جو ہے بڑا ہی اہم ہے. بعض لوگ بڑے ہی دیندار ہوتے ہیں اور لیکن دوسرے لوگوں کے بارے میں بہت اچھے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ان کا معاملہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. بالکل. تو احکام نبوی پر عمل کرنے تعمیل کی ہر وقت ان کو نظر رہتی تھی. ایک دفعہ ان کی کنیز یعنی ان کی باندی کچھ ہدیہ دینے گئی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر، اور جا کر دیکھا کہ ان میاں بیوی کے بچھونے الگ الگ ہیں، یعنی بستر الگ الگ ہوئی ہیں. تو خیال ہوا کہ کچھ شاید آپس میں ناراضگی اور رنجش ہو گئی ہے. تو جب معلوم کیا تو رنجش اور ناراضگی نہیں تھی، بلکہ ان دنوں میں ان کی زوجہ جو ہے وہ مخصوص ایام میں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بستر الگ کر لیا تھا. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے آ کر انہوں نے بیان کیا تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے بارے میں کیوں اعراض ہے؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں سب چیزیں فرماتے تھے سوائے مخصوص تعلق کے، تو اتنا اعراض نہیں ہوا کرتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ اختیار فرمایا ہے ان دنوں میں، وہ اسوہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے. تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ تفقہ یعنی علم کے اندر کمال، اور پھر یہ ہے کہ علم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کمال عطا فرمایا تھا. اور یہ ازواج مطہرات یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج، تعدد نکاح جو ہے، اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ذریعے سے دین کا بہت زیادہ حصہ پھیلایا ہے. اگر متعدد ازواج نہ ہوتی تو دین کا بہت سارا حصہ جو گھریلو زندگی کے بارے میں تھا، ان احکام کے بارے میں تھا، وہ پوشیدہ رہ جاتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر جب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما دیا، اس کے بعد فرمایا کہ ابھی نہ کسی زوجہ کو کوئی زوجہ آپ سے کم ہوگی، یعنی کسی کو علیحدہ کیا جائے گا، اور نہ کوئی اور زوجہ جو ہے آپ کے نکاح کے اندر آئے گی.
بالکل. تو مولانا ایک جو اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کہ یہ وہ پورا کرتی تھی. تو ناظرین کرام کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ اس کے اوپر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی رشتہ داری کو ایک جسم عطا فرمائیں گے اور وہ اللہ کے حضور شکایت کرے گا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے مجھے توڑا، بلکہ وہ دعا اور بددعا دے گا. یعنی رشتہ داری جو ہے یہ دعا بھی دے گی اور بددعا بھی دے گی. یا اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو بھی تو جوڑ، اور جس نے مجھے توڑا اس کو بھی آج توڑ دے. تو اتنی یہ یعنی کہ اہم چیز ہے رشتہ داری کو رشتہ داری کو جو ہے ٹوٹنے سے بچانا اور اس کو جوڑ کر رکھنا. اور یہ کتنا اہم اصول ہے اور کتنی اہم بات ہے، اس لیے کہ ایک ہی جملے سے، ایک ہی بول سے آدمی خاندانوں کو توڑ سکتا ہے، اور ایک ہی بول کی وجہ سے آدمی یعنی جو جڑے ہوئے نہیں ہیں ان کو جوڑ سکتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ ویسے تو جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ، سنگین گناہ ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو، ان پر اللہ کا غصہ برسے اور برستا ہے جھوٹوں کے اوپر. لیکن اگر کسی نے ایک جھوٹ بولا اس وجہ سے کہ دو خاندان جڑ جائیں تو اس کو اس کے اوپر گناہ نہیں ملے گا بلکہ ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ ضروری جھوٹ ہی بولنا ہے، لیکن اور کوئی رستہ نہیں، ان کے جوڑ کا اور کوئی رستہ نہیں سوائے یہ ایک جھوٹ بولنے سے، اور اس کی وجہ سے وہ جڑ جاتے ہیں اور ان کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے، ان کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے، پیار و محبت آ جاتا ہے، تو اس کو اس کے اوپر ثواب دیا جائے گا. اور سچ بولنا کتنی بڑی یعنی کہ فضیلت ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک. سبحان اللہ. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سچ بولنا، سچائی جو ہے ایک ایسی نیکی ہے جو بڑھتی ہی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی کامیاب ہی ہوتا جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے جا کر بولا کہ بھائی آج تو میں نے فلاں بندے کو آپ کے بارے میں یہ برائی کرتے ہوئے سنا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے آپس میں لڑائی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ سچ بولنا اس کو کوئی کام نہیں دے گا بلکہ اس کو اس کا گناہ ملے گا. اب اس نے جا کے سچ ہی بول دیا ہے بھائی کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اس نے سچ بولا، لیکن اس سچ کی وجہ سے دو خاندان ٹوٹ گئے، دو بھائیوں کے اندر، دو بہنوں کے اندر لڑائی ہو گئی، تو اس کا خمیازہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور وہ جو گناہ میں ملوث ہوں گے وہ الگ سا. تو اس وجہ سے اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کی توفیق نصیب فرمائے. خوب اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. مشکل کام ہے ضرور، لیکن اس کو کرنا اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم اس کو کریں گے. جو ہم سے نہیں بولے گا اس سے بھی ہم بولیں گے، جو ہم سے توڑے گا اس سے بھی ہم جوڑیں گے. یہ تو آسان ہے کہ آدمی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے آدمی اس کے ساتھ واپس اچھا سلوک کرے، لیکن جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھائی کرنا، اس کو اخلاق عظمیٰ کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صل من قطعک، جو رشتے کو توڑے اس کے ساتھ صلہ رحمی کر. واعف عن من ظلمک، جو ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر. واحسن الی من اساء الیک، اور جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. یہ ہے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالی ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو مولانا حیات صاحب کچھ اور قصے ارشاد فرمائیں گے؟ تو اسے تو خیر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ عجیب بڑے، یعنی ان کے پاس بڑا علم تھا نا جی. یہ یقینی بات ہے کہ یہ جو خاتون تھی اور یہ جو ہماری مائیں تھی اللہ نے ان کو منتخب فرمایا تھا. اور یہ ہم نے بتایا حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں اور حضرت صفیہ کے بارے میں جو خواب دیکھنا، تو گوئے کہ ازل سے اللہ نے منتخب فرما دیا تھا کہ یہ میرے لاڈلے نبی کریم کے گھر والی اور زوجہ محترمہ اور ازواج مطہرات ہونے والی ہیں. خیر، تو علم کے بارے میں ایک مرتبہ ایک خاتون تھی، صحابیہ تھی، تو وہ بیمار پڑ گئی.
تو انہوں نے نظر مانی، جس طرح آج کا لوگ نظر مانتے ہیں کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں مسجد اقصیٰ بیت المقدس جا کر وہاں کر نماز پڑھوں گی، بہت ثواب مل جائے گا. تو الحمدللہ اتفاقاً وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی، صحت یافتہ ہو گئی. تو انہوں نے ارادہ کر دیا کہ میں جانے والا ہوں مسجد اقصیٰ، لمبا سفر. تو جانے سے پہلے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آئی. حضرت میمونہ نے درافت کیا وغیرہ، تو انہیں فرمایا کہ میں جانے والی ہوں وہاں نماز پڑھنے کے لیے. تو حضرت میمونہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ یعنی آپ تو جا رہی ہیں مسجد اقصیٰ نماز اور ثواب کے لیے، آپ کو معلوم یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے اندر جو آپ نماز پڑھیں گی اور مسجد کے اندر ہزاروں سے زیادہ آپ کو ثواب، یعنی 1,00,000 کی روایت بھی ہے نا، مسجد حرام اور 50,000 مسجد نبی اور 10,000 مسجد اقصیٰ. تو آپ کیا کریں، آپ یہیں ٹھہریں، مشقت بھی آپ کو نہیں اٹھانی پڑے گی، اور ثواب کا ثواب یعنی آپ کو کتنا ثواب ملے گا. تو وہ پھر ماشاءاللہ انہوں نے وہیں نماز پڑھی جو بالکل قریب تھی. اور اس کے علاوہ بھی حضرت میمونہ جس طرح ہماری اور مائی تھی، بہت ہی سخی، یعنی غلاموں کو جو بھی ان کے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا یعنی انتقال کب ہوا؟ 51 ہجری کے اندر، یہ کتنے بعد. تو مسلمان تو اس وقت فتوحات در فتوحات ان کے یعنی ہاتھوں پر آتی، اور کتنا مال ان کے پاس آتا. تو ہماری جو مائیں تھی نا، عجیب، جو ان کے پاس آتا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات، غلام در غلام. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت ہی زیادہ غلام اور باندھی کو اللہ کے راستے میں آزاد کرتی. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیا کہ جو آپ نے یہ غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں بہت سارا ثواب دے انشاءاللہ. تو بلکہ حضرت میمونہ قرضہ لیتی تھی لوگوں سے، قرضہ لیتی تھی کس کے لیے؟ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے. دس از واٹ یو کال جنرosity. یعنی کوئی آپ سے کوئی آج کل کوئی مانگتا ہے، بھائی سوری کامن ایکسکیوز کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسے تو نہیں ہے، اخلاق کے رسول تو یہ ہے کہ بھائی آپ پیسے مانگ کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے نا کہ ان کے پاس کیا تھا رسول اللہ کے پاس، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ لیتے اوروں سے کسی اور سوالی کو دینے کے لیے. تو ظاہر بات ہے کہ اس کا اثر ہماری ماؤں پر نہیں پڑا ہوگا آف کورس. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرماتی تھی کہ قرضہ لیتی اوروں سے اور بڑا قرضہ، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتی. تو ایک مرتبہ انہوں نے بہت بڑا قرضہ لے لیا. تو لوگوں نے کہا کہ اے ہماری ماں، یہ تو بہت بڑا قرضہ ہے، ہاؤ ول یو، آپ کیسے ادا کریں گی؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو آدمی کسی سے قرضہ لیتا ہے اس نیت سے کہ وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ بھاگ نہیں جائے گا، یعنی وہ قرضہ ادا کرنے والا ہے یا کرنے والی ہے، تو من جملہ آسمان اور اللہ کی طرف سے ایک مدد اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص یا اس عورت یا اس مرد کی مدد فرماتے ہیں کہ وہ قرضہ ادا کرنے کے لیے گوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد، خاص مدد ہوتی ہے. سبحان اللہ. قرضہ تو یعنی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث لوگوں کو بتائی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو قرضہ لے گا اس نیت سے کہ قرضہ واپس دینے والا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے جہاں تک کہ وہ قرضہ ادا نہ ہونے پائے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرضہ لینا اور دینا جو ہے یہ سنت ہوا. بالکل، قرضہ لینا اور دینا، ہاں. اور اس کے ماشاءاللہ کتنی قرضے کے بارے میں بلکہ ایک حدیث بتاتا جاؤں کہ قرضہ کسی کو دینا گوئے کہ ہر لمحہ اور ہر گھنٹہ، کسی نے قرضہ دیا 1 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 1 دن کے لیے، تو گوئے کہ اس کسی نے قرضہ لیے کسی سے 1,000 پاؤنڈ کا، تو اس کے بدلے میں جو دینے والا ہے نا اس کو ہر لمحہ 1,000 پاؤنڈ کوئی کہ اس نے صدقہ دیا اللہ کے راستے میں، صدقے کا ثواب. سو ہی سلیپنگ ایٹ نائٹ ٹائم، اور اس کے گھر اس کے جو نام اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ابھی 1,000 پاؤنڈ صدقہ دے رہا ہے، صدقے کا ثواب مل رہا ہے. اس یعنی کہتے ہیں نو برینر کہ فری ثواب آدمی کو سوئے اٹھے ویکیشن پر جائے جہاں بھی جائے، یہاں فرشتے اس کے 1,000 پاؤنڈ کسی کو قرضہ جو اس نے دیا ہے وہ اس کے بدلے میں اس کی نیکی لکھ رہے ہیں. اور پھر دوسری حدیث یہ بھی مولانا کہ ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. کوئی بیچارہ قرضہ اسی وقت مانگے گا کہ مجبور ہوگا بیچارہ، یہ تھوڑی بات ہے کہ بھائی قرضہ لے کر وہ ڈزنی ورلڈ کو جائے گا. جی اللہ ماشاءاللہ. بالکل. تو مجبوری کی وجہ سے لیتے ہیں. بالکل اسی وجہ سے پتہ چل گیا، اس لیے کہ کچھ روایات ایسی بھی ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ آدمی کو قرضہ لینا نہیں چاہیے. ویسے قرضہ لینا نہیں چاہیے، لیکن اگر واقعی مجبوری ہے تو پھر تو آدمی کو مطلب کہ لینے کی اجازت ہے، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، تاکہ ان دونوں چیزوں کے اندر پھر کیا کہتے ہیں موافقت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ لینا بھی بری چیز ہے اور نہ لینا بھی جو ہے وہ
وہ بھی بری چیز ہے، یعنی کہ ضرورت ہے تو پھر لے، اور ضرورت نہیں ہے تو پھر آدمی نہ لے۔ بالکل، تو یہ بات میں بتا رہا تھا کہ جب کسی سے قرضہ مانگتا ہے تو مجبور نہیں مانگتا ہے، تو اس وقت اگر کسی نے اس بھائی کی مدد کی تو حدیث فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے مدد کے اندر ٹکے رہتے ہیں جس وقت تک آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اور شروع میں اسلام میں تو، اور ابھی بھی قرضے کے بارے میں کافی سخت وعید تھی نا، جس طرح وہ حدیث ہے بالکل بالکل کہ بتاتا جاؤں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ حاضر ہوا، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اس آدمی کا جنازہ پڑھا لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے اسے کوئی قرض تو نہیں ہے، تو صاحب نے فرمایا کہ نہیں یا رسول قرض نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی۔ پھر دوسرا جنازہ آیا، پھر صاحب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھا لیں، صحابی ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی قرضہ ہے؟ تو فرمایا صاحب نے کہ ہاں قرضہ ہے۔ تو پھر نبی کریم نے فرمایا کہ کیا کوئی رقم انہوں نے چھوڑی ہے وراثت کے اندر کہ قرضے کو ادا کر لے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول کہ تین دینار تھے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹھیک ہے، اور جنازہ پڑھ لیا۔ پھر ایک تیسرا جنازہ آیا اور پھر وہی سوال کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھا لیں، یعنی تو پھر رسول خدا نبی کریم نے فرمایا کہ ان کا کوئی قرضہ ہے؟ فرمایا ہاں قرضہ ہے۔ تو پھر رسول کریم نے فرمایا کہ کیا کوئی ان کے پاس کوئی سرمایہ ہے ادا کرنے کے لیے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ قوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، وصلوا علی اخیکم، اپنے بھائی پر تم ہی خود جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھنے والا ہوں۔ تو پھر شاید ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے دے جی انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ میں اس کو دیتا ہوں، ہاں آپ نماز پڑھا لیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، اتنی یعنی نیک بختی سے وہ ہے کہ ان کو یہ محروم ہوں گے، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ یعنی جنازہ کی نماز پڑھا لیں، میں ان کے لیے وہ ہے کہ کفیل ہوتا ہوں، میں جنازہ۔ تو سختی تھی قرضے کے بارے میں، اور آج کل بھی سختی ہے۔ بالکل۔ اور اسی بات سے مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی، میں سامعین کے ناظرین کے خدمت میں پیش کرتا جاؤں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں قرضہ کی ادائیگی کے بارے میں، بلکہ اس پہ بھی انشاءاللہ آتے ہیں کہ قرضہ لینا جب لیتا ہے تو اس وقت یعنی کہ بھی دعا ہے، دینے والے کے لیے بھی دعا ہے، لینے والے کے لیے بھی دعا ہے، اور ادا جب کرے گا تو پھر بھی دعا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس میں غالباً سنن نسائی کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول، ایک صحابی ہیں محمد ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، اور پھر اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ ماتھے پر رکھ کر مطلب کہ وہ افسوس کے آثار ظاہر کیے، اور کہا اور فرمایا، جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ آج تو بہت ہی سخت بات نازل ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم خاموش رہے اور ہم ڈر گئے، اور ہماری کسی کی ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی۔ تو محمد ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگلے دن پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کل کی جو بات ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف سر مبارک اٹھا کر پھر اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر افسوس کا اظہار کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا، آج تو بہت سخت بات نازل ہو گئی، تو وہ کون سی بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اگر ایک آدمی خدا کی خوشنودی کے لیے لڑ کر شہید بھی ہو جائے، پھر اللہ اس کو زندگی دے دے، ثم احیا، پھر وہ زندہ کیا جائے، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ لڑے اور پھر شہید ہو جائے، ثم یقتل، اور پھر اللہ اس کو زندگی دے، ثم یحیا، پھر اس کو جو ہے زندگی دی جائے، پھر یقتل، پھر اس کو جو ہے پھر وہ شہید ہو، یعنی 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ 3 مرتبہ شہید بھی ہو جائے، اور وعلیہ دین، اور اس پر کوئی قرض تھا، کسی کے ذمے کچھ پیسہ رہ گیا تھا دینا، پیسہ ہو یا اور چیز جو ذمے میں دینی تھی وہ اس کے ذمے میں ہے، دین فرمایا، دین جس کے اندر ہو سکتا ہے کسی سے کوئی چیز خریدی ہو اور اس کی رقم ادا نہیں کی، یا کسی سے مال ادھار میں لیا ہو، یا کسی کا حق، جیسے وراثت کے بارے میں پہلے جو ہے بات ہوئی تھی کہ وراثت کے کچھ پیسے تھے جو نہیں ادا کیے، یا کسی کی امانت اس کے پاس تھی جس کو ادا نہیں کیا گیا، وعلیہ دین، اس کے اوپر قرض ہے، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
نے کہ وہ جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا جب تک کہ وہ قرض اس کی طرف سے ادا نہ کیا جائے۔ کتنی سخت بات ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کہا گیا کہ یہ ٹرپل شہید کیوں نہ ہو جائے، 3 مرتبہ شہادت اس کو کیوں نہ مل جائے، لیکن اگر قرض تھا تو وہ قرض معاف نہیں ہوگا۔ اور جیسے مولانا حیات صاحب نے یہ حدیث یعنی کہ ارشاد فرمائی کہ صحابہ کرام بہت فکر مند ہو گئے کہ کل ایسا نہ ہو کہ ہماری موت آ جائے اور ہمارے ذمے کچھ قرض ہو تو پھر ہمارا کیا بنے گا، اللہ کے رسول ہماری جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ تو صحابہ کرام فکر مند ہو گئے، اور اللہ اکبر۔ تو اس لیے قرض اگر مجبوری نہ ہو تو آدمی کو نہیں لینا چاہیے، اور اگر مجبوری ہے تو پھر لینا سنت ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو جب لے تو پھر ادائیگی کی نیت سے لے، جس سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہمیں پہنچی کہ جب ادائیگی کی نیت سے لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اصول سکھائے، جب آدمی کسی سے قرض طلب کرتا ہے تو قرض دینے والا جب جو قرض دے رہا ہے وہ قرض لینے والے کو یہ دعا دے کہ اللہم یعنی بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، کہ اللہ تعالیٰ تیرے اہل میں اور تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اور جب جو مقروض تھا، جس نے قرض لیا تھا، جب وہ واپس ادا کرے تو وہ بھی دعا دے کہ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تیرے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ انما جزاء السلف الحمد والادا، کہ اس کی جزا جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی شکریہ ادا کرے اور وقت پہ جو ہے وہ ادا کر دے، اور جتنا جو بھی رقم تھی اس کو ادا کر دے، واپس دے دے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ مقروض ہیں اور پریشان ہیں تو ہمیں اس کی بھی مثال ملتی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانے مانے صحابی ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے پریشان حال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، نماز کا کوئی وقت نہیں تھا، تو پوچھا کہ ابو امامہ تم مسجد میں کیا کر رہے ہو، نہ کوئی نماز کا وقت ہے ابھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی کہ فکر کے اندر قرضہ ہے اور قرضے کی فکر نے مجھے گھیر لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ تمام فکروں سے نجات اور قرضہ بھی ادا کرنے کی تمہیں دعا نہ بتاؤں؟ تو یہ دعا ہمیں جو ہے سیکھ لینی چاہیے۔ وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ یا اللہ مجھے غم سے اور پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما۔ کہ غم اور حزن جو ہے ہر انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، جو غریب ہے اس پہ بھی حالات ہیں، جو امیر ہے اس پہ بھی حالات ہیں، جس کے پاس بچے نہیں وہ بھی مطلب کہ پریشان ہے، اور جس کے پاس بچے ہیں وہ بھی پریشان ہے۔ تو یہ پریشانیاں اور یہ حزن اور غم اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آتے ہیں ہمارے امتحان کے لیے، ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اس لیے مختلف، چونکہ ہم مختلف ہیں اس لیے ہمارے اور لیول بھی مختلف ہیں ایمان کے، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی مختلف آتی ہیں۔ تو دعا کرے کہ ہم اور حزن، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، کہ یا اللہ مجھے نکمے پن سے اور سستی سے میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی۔ نکما پن، عجز کہ آدمی بالکل عاجز ہو جائے، اور کسل سستی، یہ بھی ایک بہت مہلک بیماری ہے کہ آدمی سستی کرتا ہے، اور شیطان کا وار جو شروع ہوتا ہے وہ سستی سے شروع ہوتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی بڑا وقت ہے۔ تو اس کی وجہ سے آدمی کبھی ہوتا ہے کہ وقت بالکل گزر بھی جاتا ہے اور آدمی نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، سستی سے۔ اس لیے مسلمان جو ہے اس کو چست رہنا چاہیے، سست نہیں۔ ایک مرتبہ الارم بجا تو آدمی جاگ جائے، اب کیا اس میں مطلب کہ اللہ نے آنکھیں کھول دی ہیں تو اب آدمی اس پہ جاگ جائے اور اپنی جو ہے جو ڈیوٹی ہے، نماز ہے وغیرہ، اس کے لیے جو ہے آدمی اپنے آپ کو تیار کر لے۔
اور آگے پھر دعا کے کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھلائے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، کہ یا اللہ مجھے بزدلی سے اور بخل سے بچا. کہ آدمی کے اندر جو بخل اور جو کنجوسی ہوتی ہے، یہ بھی ایک، جب آدمی کے پاس مال زیادہ آنا شروع ہوتا ہے تو جتنا مال آئے گا اتنی کنجوس بنتا جائے گا آدمی، اتنا ہی بخیل بنتا جائے گا. تو اگر یہ دیکھنا ہو کہ بھائی یہ زیادہ بخیل ہے تو پھر آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی اس کے پاس شاید مال زیادہ ہے، اس وجہ سے بخل بھی زیادہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. آمین. اور آخری جو حصہ ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناسب تھا اس موقع کے اوپر، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، کہ اللہ دین کے غلبے سے، کہ قرضوں کے اندر ڈوبنے سے یا اللہ ہمیں بچا، کہ قرضے ہمارے اوپر مغلوب نہ ہو جائیں یا اللہ اس سے بچا. وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور لوگوں کے دباؤ سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے آدمی غلط کام کر بیٹھتا ہے، آدمی کرنا نہیں چاہتا. شادی پہ جو ہے شادی کی چونکہ بات ہوئی تو میں نے کہا وہ اس مناسبت سے کہ شادی کے اوپر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی سنت کے مطابق اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق میں شادی کروں، لیکن لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے یہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، تو جس کی وجہ سے پھر آدمی اللہ کی نافرمانی کے اوپر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس لیے یہ دعا آدمی کو خوب کرنی چاہیے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ، پھر اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو یاد کرنے کی اور اس کو خوب مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی میرے ذہن میں آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہ ایک مکاتب غلام، یعنی ایک غلام جس کے اوپر قرضہ تھا، اس کو مالک نے کہا کہ تو آزاد ہو جائے گا اگر اتنے پیسے ادا کر دے. تو اس نے قرضہ لے کر وہ پیسے ادا کر دیے اور آزاد ہو گیا، لیکن اب وہ واپس کیسے کرے، پریشان تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، عرض کیا کہ حضرت علی میں مطلب کہ مغلوب ہوں اور مجبور ہوں اور قرضہ ادا کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ دعا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور یہ ہر دعا نماز کے بعد آدمی دعا کرے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال بھی عطا فرمائیں گے اور قرضے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گے. تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ندائے منبر کا جو پروگرام ہے وہ اختتام پر آ رہا ہے. آج حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. اور ہمارے مہمان معززین مولانا حیات صاحب کا اور مولانا عبدالباسط شاہد صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.